ہمارا مذہب یہ ہے غیرت والا. جس شوہر نے طلاق دے دیا پیر کی جوتی سمجھ کے اتار دیا, اب ہماری بیٹی اس کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے گی, اس کا باپ پرورش کرے گا, اس کی ماں پرورش کرے گی, اس کے بھائی پرورش کریں گے. اور سنو, طلاق کے بعد بیٹیوں کا ذہن بنتا ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنا, اور اگر کوئی کر لے عورتیں بات کرتے دیکھا دوسرا شوہر شریف ہوتی تو دوسرا کیوں کرتی. جہالت مت کرو, تم شرافت کی بات کرتے ہو. میرے نبی کی بیٹیوں سے زیادہ شریف کون؟ شرافت کو شرافت جن کے قدموں سے ملتی ہے, جن کے گھر میں فرشتے اجازت کے بغیر نہیں آتے. میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دیا گیا. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے رسول کی 2 بیٹیاں تھی, حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا الف الف مرہ فی کل لمحہ, اور سیدہ ام کلثوم. یہ دونوں بیٹیاں ابو لہب کے بیٹوں کے نکاح میں تھی. اسلام کی آمد سے قبل میرے سرکار نے ابو لہب جو حضور کا چچا تھا, یعنی اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو دیا تھا, ایک کے ساتھ ایک, دوسرے کے ساتھ ایک. اس طرح سے 2 بیٹیاں تھیں. میرے آقا نے جب اعلان نبوت کیا تو مکے کے ظالموں نے بہکایا, ابو لہب محمد کسی سے رکتے نہیں, ایک کام کرو ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے. جب ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا جائے گا تو محمدی عربی اتنے بوجھ تلے دب جائیں گے کہ پھر وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے. میرے رسول کی 2 شہزادیوں کو, مقدس بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا. بیٹیاں روتی ہوئی آ گئی, اللہ اکبر. لیکن قربان جائیں, شرافت جن کے قدموں کا صدقہ ہے, شرافت اور عصمت جن کے گھر کی خیرات ہے, ان دونوں بیٹیوں کا پھر دوسرا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ ذوالنورین سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہوا. ایک بیٹی تھی, اس کے بعد اس بیٹی کے انتقال کے بعد حضور نے دوسری بیٹی بھی عثمان غنی کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. جب نبی کی شہزادیاں دوسرا نکاح ان کا ہوتا ہے عثمان غنی کے ساتھ, تو ہماری بیٹیوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور یہ شرافت کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ شرافت ان کے گھر کی کنیز ہے جن کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا. تو اگر کبھی کوئی حادثہ ایسا ہو جائے تو ہم اپنی بیٹیوں کا دوسرا نکاح ضرور کریں تاکہ وہ عزت کے ساتھ جی سکے. اور میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہوں گا, لیکن کوشش یہ کرو جیسا شوہر مل جائے اس کے ساتھ نباہ کر لو. اگر غریب ملے نا, میرے آقا فرماتے ہیں روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کسی عورت کو غریب شوہر مل گیا اور صبر کے ساتھ وہ اس غریب شوہر کے ساتھ نباہ کر لیتی ہے, ایسی عورت کو جنت میں میرا پڑوس عطا کیا جائے گا. اے میری قوم کی بیٹیوں, یہ دنیا چند دن کی ہے, اس میں حیا کے ساتھ جی لو, اس میں غیرت کے ساتھ جی لو, اس میں عفت کے ساتھ جی لو. اے میری قوم کی بچیوں, مجھے بتاؤ تو صحیح, میرے رسول کی شہزادیوں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا, کتنی تکلیف میں بظاہر گزارا. اللہ اکبر. جن کے گھر میں اللہ اکبر 1 مہینے تک چولہا نہ جلے, 17 پیون چادر میں لگے, اس شان سے. ناظرین کرام, ابھی آپ نے سید امین القادری صاحب کی زبانی بڑا ہی نصیحت بھرا بیان سماعت کیا کہ اگر شوہر اور بیوی کی نہیں بن رہی ہے تو ان کو علیحدہ کر دیا جائے, دونوں کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے. جب کوئی لڑکا آپ کی بیٹی کو یا آپ کی بہن کو پیر کی جوتی سمجھ کر کے طلاق دے دیتا ہے, تب آپ اس کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے بھیک مت مانگیے. شریعت نے گنجائش رکھی ہے آپ اپنی بیٹی کی دوسری شادی کر دیں. لیکن زمانے نے یہ کیا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ ایسی لڑکیوں کو شادی کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہتی. ایسا نہیں ہے پیارے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دوسری شادیاں کی. کیا میرے مصطفیٰ کی بیٹیوں سے زیادہ پاکیزہ تمہاری بیٹیاں ہیں؟ یا دنیا میں کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ ان کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ حضرت جبرائیل بھی ان کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے ہیں. تو اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے یا شوہر اور بیوی میں نہیں بن رہی ہے, دونوں میں بہت زیادہ انبن ہے, تو دونوں کو الگ کر دو اور شادیاں دوسری جگہ کر دی جائیں. اسلام کی اس کی اجازت دیتا ہے, یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اسی طرح کے اور بیانات اور واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.
بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔